بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الإتقان في كل شيء. رابطہ مدارس اسلامیہ مہاراشٹر کے ذمہ داران اور صوبہ مہاراشٹر کے مدارس اسلامیہ سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں فتنوں کے اس دور میں دین متین کی خدمت کے لیے قبول کیا. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، جس احسان کا شکر ادا کرنا میرے اور آپ کے بس سے باہر ہے. جہاں پر یہ مقام شکر ہے وہیں پر یہ مقام احساس بھی ہے کہ ہمیں جہاں اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے وہیں پر اپنی ذمہ داری کے احساس کو بھی سمجھنا ہے. اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تاریک فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں علماء کی ذمہ داری یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس بات کو بہت پرزور انداز میں بیان کیا ہے کہ علماء یہ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی ملک اور دنیا کے کسی بھی خطے کے لیے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح سالم ہو تو پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے. تو آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا جب دنیا میں ظلم کا اضافہ نظر آئے، بدی اور برائی دنیا میں عام ہو رہی ہو، تو اس وقت اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ علماء نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دیا. آپ نے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نباز تھے، جیسے ہمارے زمانے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے نباز زمانہ بنایا، ایسے ہی آپ بھی نباز آدمی تھے. صدیوں میں کچھ لوگ ایسے گزرتے ہیں کہ اللہ ان کو ایسا علم وہابی اور ایسی دوربینی عطا فرماتا ہے، وہ ایسی باتیں کہہ کر چلے جاتے ہیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب علماء میں بگاڑ آتا ہے تو علماء کے بگاڑ کا اثر بادشاہوں عمرا پر ہوتا ہے، اور جب عمرا اور بادشاہوں میں بگاڑ آتا ہے تو اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے. تو بگاڑ شروع ہوتا ہے علماء سے. کہا علماء کا بگاڑ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے،
اور اس باب میں سمجھایا ہے کہ علماء سو کس کو کہتے ہیں اور علماء حق کس کو کہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. کہ کیوں مطالعہ کرنا چاہیے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، کسی دوسرے کو پرکھنے کے لیے نہیں، اپنا جائزہ لینے کے لیے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم ان میں سے تو نہیں جن کی صفات کو علماء سو میں بیان کیا گیا. اور اگر اپنے اندر ایسی چیزوں کو پائے تو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر اپنے آپ میں ان صفات کو پائے جو علماء حق کی آپ نے بیان کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کہے کہ اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما. تو اس لیے ہمارے اس زمانے میں جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کے جہاں بہت لوگ ذمہ دار ہیں. ہمارے علماء حضرات صوفیہ اور علوم باطنیہ کے ماہرین کے کہنے کے مطابق سب سے بڑی کوتاہی ہمیں اپنی سمجھنی چاہیے. ہم حالات کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرائیں، ہم حالات کا ذمہ دار پہلے اپنے آپ کو ٹھہرائیں. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہوا تو کوئی بھی کسی پر اٹھا کر ڈال دیتا ہے، کوئی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک بھاگتا ہے اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دودھ سے دھویا ہوا ہوں، یہ سامنے والا بگڑا ہوا ہے. جبکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا، لوگ اگرچہ مجھے بڑا سمجھتے رہے لیکن میں اپنی نگاہ میں چھوٹا ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ جائزہ لینا چاہتا ہے دین کا کام کرنے والا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ داعی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، کہ وہ مخلص ہے یا نہیں، تو کہا بہت آسان ہے. کیسے؟ کہا اگر کوئی اس کے جیسا کام کر رہا ہے، اس کام کو دیکھ کر اگر وہ خوش ہو رہا ہے تو وہ مخلص ہے. اور اگر اپنے جیسا یا دین کے کسی دوسرے کام کو کرتے ہوئے دیکھے کہ فلاں آدمی بھی مدرسہ چلا رہا ہے، فلاں آدمی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے رجوع کو اور اس کی ترقی کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاص سے عاری ہیں، آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک ہدف ہونا چاہیے. اور وہ ہدف کیا؟ وہ ہدف یہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ بھئی مقصد تو اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو بھی محنت کرے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں سیاسی پارٹیاں دنیا کے اندر میں، تو ایک پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتے، ہو مگر ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک نے اگر بولا تو دوسرا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. مگر ہمارے یہاں پر اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ 2 بیماریاں 2 طبقے میں زیادہ ہوتی ہیں، ایک حسد کی بیماری اور دوسری کبر کی بیماری. کہا یہ دونوں بیماریاں علماء اور بادشاہوں میں بکثرت پائی جاتی ہے، علماء میں اور بادشاہوں میں. چونکہ اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ حسد کی بیماری بھی علماء میں ہوتی ہے اور کبر کی بیماری بھی علماء میں ہوتی ہے اور بادشاہوں میں ہوتی ہے. کیوں؟ بادشاہ بھی کسی دوسرے کو اونچے مقام پر دیکھنا نہیں چاہتا، عالم بھی کسی دوسرے کو اونچے مقام پر دیکھنا نہیں چاہتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کبر بھی آتا ہے اور اس سے حسد بھی آتا ہے. اسی لیے مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرات صحابہ کا تعارف کرواتے ہیں وہ 3 جملے میں کراتے ہیں. وہ 3 جملے مجھے بہت پسند، اور میں اپنے خواص اور علماء اور اپنی برادری کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں مذاکرے کے لیے تو میں ضرور اسے بیان کرتا ہوں. وہ کیا فرماتے تھے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کون ہے، جماعت صحابہ کون ہے، تو وہ تعارف کرواتے تھے.
अबर्रुहुम क़ुलूबा व अअमक़ुहुम इल्मा व अक़ल्लुहुम तकल्लुफ़ा, कि सहाबा वो है अबर्रुहुम क़ुलूबा, इनके दिल पाक और साफ थे। आज हम अपना जायजा लें, हमारे दिलों में कितनी गंदगियां भरी हुई है, हसद, कीना, कपट, यहां तक कि बोलना पड़ता है अपने बयानों में भी कि भाई ये उम्मत तो ऐसा लगता है जैसे टांग खींचू उम्मत बन गई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फरमाते हैं कि अबर्रुहुम क़ुलूबा, दिल का पाक और साफ होना। हमारे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू रोजाना सुबह में फजर के बाद मजलिस से जिक्र होती थी और उस मजलिस से जिक्र में एक दुआ को बड़े एहतिमाम से पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफाक़ वश्शिक़ाक़ वसूइल अख़लाक़। अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से, शिकाक से और सूए अखलाक से महफूज रखे। ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। हज़रत मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू अपनी किताब दिल की दुनिया, जो छोटी सी किताब है, रिसाला है 75-80 सफ़े का, हम उलमा को उसका ज़रूर मुताला करना चाहिए। आपने पूरे तसव्वुफ़ का निचोड़ उसमें पेश किया है। हज़रत से लोगों ने कहा तसव्वुफ़ क्या है, तो आपने तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ी और बिल्कुल आम फहम अंदाज में उसको आवाम के सामने पेश किया। उस किताब के मुकद्दमे में आपने लिखा है कि जैसे फ़िक़ह पढ़कर हम सीखते हैं क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, का इसी तरीके से हमें तसव्वुफ़ और तज़किया और बातिन की इस्लाह को भी सीखना चाहिए, जिसका हमारे मदारिस से फ़ुक़दान हो चुका है, जबकि ये हमारे मदारिस की रूह है। हज़रत ने अल्फाज इस्तेमाल किया, क्या फरमाया? जबकि तज़किया और इस्लाह बातिन हमारे मदारिस की क्या है? रूह है, मगर आज हमारे यहाँ पर उसका फ़ुक़दान पाया जाता है, कोई उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं। फिर आपने लिखा जैसे शराब हराम है, जुआ हराम है, ऐसे ही बातिन की बहुत सारी कैफियतें और बहुत सारी सिफतें और बहुत सारे अखलाक मज़मूमा भी हराम है, बल्कि उससे ज़्यादा हराम है, लेकिन हमें पता ही नहीं। कहा हसद करना हराम है, ऐसे ही हराम है जैसे ज़िना हराम है, कीना हराम है, बेजा गुस्सा करना ये हराम है, लोगों के साथ बद अखलाकी के साथ पेश आना ये हराम है, अपनी इज्जत का तालिब होना ये हराम है, अपनी जाह का और मनसब का तालिब होना ये हराम है। आपने पूरी लिस्ट बयान की है और बहुत सारी चीज़ें वाजिब है। उसमें आपने फरमाया जैसे ईमान वाजिब है, इसी तरीके से इखलास भी वाजिब है। अगर अमल कर रहे हैं हम पूरी ज़िंदगी मगर इखलास नहीं है तो उस अमल का कोई अजर व सवाब हमें नहीं मिलने वाला है, हवा मंसूरा, वो बेकार हो जाएगा। लिहाजा हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम उम्मत में बिगाड़ है उसका ज़िम्मेदार हम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया अशर्रु शिरार शिरारुल उलमा, कि बदतरीन शर वो है जो उलमा के अंदर में पैदा हो जाता है। कहा कि जब आलिम ये अपने अंदर खशियत को पैदा नहीं करता है तो फिर वो फितने का बाइस बनता है। और अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मैं किसी फितने की इल्लत, ज़रिया और सबब न बनूं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो फरमाते हैं कि हमें अपने बातिन की इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होना अज़हद ज़रूरी है। लिहाजा ये कुछ तमहीद के तौर पर कुछ बातें जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी था। अपने बुज़ुर्गों की बातें नकल की है, मैंने अपनी कोई बात अपने जेब से बयान नहीं की। मैंने नाम लेकर हमारे बुज़ुर्गों की बातों को सिर्फ आप में नाकिल हूँ, उसके अलावा मेरी और कोई हैसियत नहीं है। मुझे मौजू दिया गया कि मदारिस में जो इल्मी इन्हितात है, इस इल्मी इन्हितात से मदारिस को कैसे निकाला जाए और हमारे मदारिस का तालीमी मेयार कैसे बुलंद हो। जाहिर सी बात है, मैं तो आप हजरात के सामने तिफले मकतब हूँ। पीछे भी माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आगे भी माशाल्लाह सब बड़ी उम्र के और तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, मगर चूँकि मुफ्ती मोहसिन साहब ने मुझे मज़मून पकड़ा दिया तो जाहिर सी बात है मुझे उस मज़मून पर कुछ बोलना पड़ेगा।
اور میں اپنے بزرگوں کی بات بیان کروں گا، اپنی کوئی بات بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 1960 میں بنگلہ دیش کے کسی دورے پر حضرت نے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے کہا کہ اس وقت، کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 65 سال پہلے، کہا اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جن حالات سے گزر رہا ہے، شاید ایسے حالات دنیا میں کبھی مسلمانوں پر نہیں آئے۔ جن فتنوں سے گھرا ہوا ہے، اتنے فتنے شاید ایک ساتھ چاروں طرف سے حملہ کرنے والے اس امت پر کبھی نہیں پیش آئے۔ ایک طرف الحاد اور بے دینی کا فتنہ ہے تعلیم کے راستے سے، دوسری طرف اب تو ہمارے یہاں پر کفر اور شرک کا فتنہ شروع ہو گیا ہے تعلیم کے راستے سے، تیسری طرف فیشن کے نام پر بد اخلاقی کا فتنہ ہے۔ تو جہاں دیکھو زندگی کے ہر شعبے میں باطل صرف ایک کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح سے حق کو دبایا جائے اور باطل ابھر کر آگے بڑھتا رہے۔ کہا ان فتنوں کے دور میں علماء کو اپنے مدارس کے نظام تعلیم کو بہتر بنانے کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے فتنے شدید ہوتے چلے جائیں گے اتنا علماء کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائے گی، اور وہی آدمی فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا جس میں صالحیت اور صلاحیت دونوں، صالحیت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو۔ اگر صالحیت نہیں ہے اور صلاحیت ہے تب بھی آپ فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے فتنے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے فرقے کھڑے ہوئے، تو فرقہ لے کر جو کھڑا ہوتا ہے وہ کوئی جاہل تھوڑی ہوتا ہے۔ فرقہ لے کر کھڑا ہونے والا کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔ البتہ اس میں یا تو صلاح نہیں ہوتا ہے، یا پھر نیم ملا خطر ایمان ہوتا ہے، اس کا علم تام نہیں ہوتا ہے، یا پھر علم ہونے کے باوجود باطن کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے وہ فتنہ کھڑا کرنے والا بن جاتا ہے، جس کو حضور نے فرمایا اشر الشرار شرار العلماء۔ صحابہ بالکل ڈر گئے کہ اللہ یہ کیا بیان کیا حضور نے، پھر فوراً فرمایا وخیر الخیار خیار العلماء۔ کہا الفتنۃ ترفع منہم، فتنہ انہی میں سے اٹھے گا، اور پھر فتنہ کو دبانے والے بھی یہی ہوں گے، فتنے کو دبانے والے بھی یہی ہوں گے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے نظام تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صالحیت اور صلاحیت ان دونوں کو معیاری کیسے بنایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں دونوں میدانوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اسے مؤثر کیسے بنایا جائے۔ ہمارا نصاب اور نظام جو بھی ہے، اس نظام اور نصاب کے اندر میں مزید تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے اکابرین دیوبند کہا کرتے تھے کہ بھئی نصاب تو کتابوں کو کہتے ہیں، اور کتاب تو بیچاری گونگی ہے، اور جہاں دیکھو لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ نصاب تعلیم مؤثر کیسے ہو۔ کیوں ہمارے بچوں میں پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا؟ کیوں ان کے اندر دلچسپی باقی نہیں رہی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے سبق کو مؤثر نہیں بنایا۔ اب ہمارا استاد کیسے پڑھاتا ہے؟ اردو شرح دیکھ لیتا ہے، اور جو اردو شرح میں لکھا ہے وہی آ کے ہو بہو بیان کر دیتا ہے۔ طالب علم، ذہین طالب علم اٹھا کر دیکھتا ہے کہ قوت الاخیار میں جو لکھا ہے نور الانوار کے سبق میں تو سارا وہی آیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھئی جب یہی استاد بیان کر رہا ہے تو اپن ہی پڑھ لیں گے، اس کو کہاں سے شوق پیدا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اردو شرح ہمارے طلباء کی صلاحیتوں کے لیے سم قاتل ہے۔ ان اردو شروحات کی وجہ سے صلاحیتوں کا کباڑا نکل گیا ہے۔
اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ سب اردو میں مل جاتا ہے تو وہ عربی پر محنت ہی نہیں کرتا، اور عربی میں جب صلاحیت اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کچھ کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز تو آپ کو اردو میں مل نہیں سکتی ہے۔ جو کام عربی میں ہوا ہے وہ سارا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے نصاب کی کتابیں کس میں لکھی گئی ہے، تو اس لیے ہم جس مضمون کو بھی پڑھائے اس مضمون کو ماضی اور حال کو سامنے رکھ کر پڑھائے، اور مستقبل کو بھی، کہ ہمارا یہ مضمون طالب علم دلچسپی سے کیسے پڑھیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ علامہ انور شاہ کشمیری کو غریق رحمت فرمائے، کہا وہ علامہ تھے، اب وہ مطالعہ کرنے والے آدمی تھے، 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے وہ، تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے پڑھانا شروع کیا، اتنا وسیع اور عمیق ان کا گہرا مطالعہ تھا، تو آپ نے تقریر کرنا شروع کیا، تو آپ کا جو سبق ہوتا تھا وہ تمام علوم کو جامع ہوتا تھا۔ اسی لیے کہا کہ حضرت کے پاس پڑھنے والے طالب علمی کے زمانے میں مصنف بن جاتے تھے۔ کہا مفتی شفیع صاحب ابھی تو مشکات پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ختم نبوت فی القرآن، ختم نبوت فی الحدیث کے نام سے کتاب ہی لکھ ڈالی، اور ایسی کتاب لکھی کہ اس کتاب کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں کے اندر میں اس کا حوالہ دینے لگے کہ بھئی ہمارے شاگرد شفیع نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت، جس میں ختم نبوت کو 100 آیتوں سے ثابت کیا ہے اور 200 حدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ اپنے شاگرد کی کتاب کا حوالہ کون دے رہا ہے؟ وہ آدمی دے رہا ہے جن کے بارے میں ان کے تلامذہ کہتے تھے کہ ان کے علم کا موازنہ اگر کیا جاوے تو حافظ ابن حجر عسقلانی کے زمانے کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور حضرت تھے بھی ایسے، حضرت تو موازنہ کرتے تھے اپنے سبق کے دوران بھی کہ حافظ ابن حجر عسقلانی بھی تخریج حدیث کرتے ہیں اور صاحب نصب الرایہ بھی تخریج حدیث کرتے ہیں۔ کہا جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ صاحب نصب الرایہ اس باب میں تفوق رکھتے ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگوں میں موازنہ کرتے تھے۔ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک مضمون، بڑا اچھا مضمون پڑھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شخصیتوں کے درمیان موازنہ کیسے کیا۔ تو اس لیے اپنے سبق کو مؤثر بنانا، اس کے لیے محتمین، ناظم اور ذمہ دار کا علمی صلاحیت کا اور علمی ذوق کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر ہی جب صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ اپنے استادوں کو کیسے کہے گا، وہ کیسے دوسروں کو کہے گا۔ لہذا بعض مرتبہ صلاحیت ہوتی ہے مگر وہ پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ میں پڑھاتا تھا تو کبھی پڑھانے میں کوتاہی ہو جاتی تھی ذمہ داری کی وجہ سے، تو مجھے کہتے ہیں نہیں، پڑھانا چھوڑنا نہیں، کبھی نہیں، تم کو پڑھانا ہے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ ابا اتنے سارے کام ہیں کیسے پڑھائے؟ کہا نہیں بیٹا، پڑھانا کسی بھی صورت میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ تم اچھا پڑھاتے ہو۔ میں نے کہا ابا آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ بچے اگر تم پڑھانے کے لیے جاتے ہو تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی ان کا سبق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان کا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تم کامیاب مدرس ہو، اللہ بہرحال وہ ان کی تربیت کا انداز تھا۔ تو اس لیے آدمی ناظم کا کتابوں کا شوق، مطالعے کا شوق، کہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کن مضامین کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے امام محمد ابن الحسن الشیبانی وہ فرماتے ہیں شرح عقود رسم المفتی میں ان کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، من جہل عن اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کی حالات سے ناواقف ہو وہ عالم ہو کر بھی جاہل ہے۔ آج ہمیں کچھ ہی پتہ نہیں ہوتا دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک علاقے میں 2 مدرسے ہیں تو وہ مدرسہ کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا تعلیمی معیار کہاں جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو ہمارے یہاں پر جو تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں ان کا مستویٰ کیا ہے، وہ کہاں، ان کی عربی کیسی ہے، ان کا نحو کیسا ہے، ان کا صرف کیسا ہے،
ان کے فقہ میں صلاحیت کیا ہے، حدیث میں صلاحیت کیا ہے، اساتذہ کیا کر رہے ہیں، کون سی کتابوں کی ضرورت ہے، کون سی نئی کتابیں آئی ہے، کس طرح کی کتابوں کو طلباء کو بتانا چاہیے، تو اس سے تعلیمی معیار بلند ہوتا ہے. کیونکہ ناظم، محتمیم اور ذمہ دار یہ مدرسے کی روح کے مانند ہے. جب اس میں تحرک ہوگا تو پورے ادارے کے اندر میں تحرک پیدا ہوگا، اور حرکت میں برکت ہے. لہذا اس بنا پر اس چیز کی طرف. دوسرا، اپنے درس کو مؤثر بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا، ایسے مضامین کو ہمارے بچوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے جن مضامین سے امت جوجھ رہی ہے. جیسے ختم نبوت، تو ختم نبوت کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کیا ہے. ختم نبوت ایک اساسی مسئلہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے. اب اسی ختم نبوت کو جب اچھی طرح سے نہیں سمجھے تو کیا ہوتا ہے، شکیل بن حنیف جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے سب سے زیادہ دیندار لوگ ہیں. وہ دیندار ہے مگر ان کے اندر میں صلاحیت نہیں ہے. وہ صرف کہنے کو دیندار بن گئے، ورنہ ان کے اندر میں کسی قسم کی کوئی صلاحیت، مگر ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. علامہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حکمت اور اچھی بات جب وہ کتاب و سنت سے کٹی ہوئی ہو تو وہ نرا فلسفہ ہے، اور اگر وہ حکمت کی بات ہے مگر کتاب و سنت کا اس میں کوئی اثر نہیں تو وہ فلسفہ ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے فلسفیوں کو دنیا میں گمراہ دیکھا گیا. اور کتاب و سنت کی بات ہے مگر اس کے اندر میں اسرار شریعت کو نہیں سمجھا گیا اور اس میں افراط اور تفریط سے کام لیا گیا تو وہی زندقہ بن جاتی ہے. تو کہا بیلنس بہت ضروری ہے. لہذا اس بنا پر ہم جس دور سے گزرے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. دیکھو، یہ اسلام میرا اور آپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ قبل اس کے کہ مغربیت اور جدیدیت اور ماڈرنزم کا طوفان آئے، اللہ نے شاہ ولی اللہ صاحب کو کھڑا کیا، کہا کہ چلو حجت اللہ البالغہ لکھ کر چلے جاؤ، تاکہ طوفان آنے سے پہلے باڑ باندھ دی. اور پھر اس نے جب طوفان نے سر اٹھایا تو اللہ نے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو کھڑا کیا، کہا چلو حجت الاسلام لکھو، قبلہ نما لکھو. اور اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن زاویوں سے محنت کی، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، ان کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیسے پڑھیں. نہیں، ہماری صلاحیتیں کمزور ہے اور ہم ہمت نہیں کرتے. ورنہ حضرت نے عیسائیت کا رد کیا، حضرت نے الحاد اور بے دینی کا رد کیا، حضرت نے کفر اور شرک کا رد کیا. جتنی بھی تحریکیں آج بہت زیادہ زور و شور سے کام کر رہی ہے، ان تمام پر عقلی انداز میں ایسا کام کر کر چلے گئے کہ پوری کتاب میں کہیں پر ایک آیت اور ایک حدیث ذکر نہیں ہوتی، اور پورے اسلام کو عقل کی روشنی میں سمجھا کر چلے گئے. مگر ہم پڑھتے ہی نہیں اپنے اکابرین کو. پھر اللہ کو معلوم تھا کہ بھئی حجت الاسلام لوگوں کو سمجھ میں، اللہ نے حکیم الامت کو بھیج دیا، کہا بھئی تھوڑا ان کو تشریح کر کر بتاؤ. پھر اللہ نے حکیم الاسلام کو بھیج دیا قاری طیب کو، ان کو اور آسان کر کر بتاؤ. تو اس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، مگر ہم پڑھنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. لہذا فتنوں کے اس دور میں صلاحیت اور صالحیت دونوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے درس نظامی سے بہتر دنیا میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کوئی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نہیں ہو سکتا ہے. میں 25 سال دنیا کے 40 ملکوں کے نظام تعلیم کا مطالعہ کرنے اور قریب سے جائزہ لینے کے بعد یہ بات بیان کر رہا ہوں. کیا کہ درس نظامی سے بہتر دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو مکمل طور پر آپ کے اندر صالحیت اور صلاحیت پیدا کرے. استاد کا اچھا ہونا ضروری ہے،
پڑھانے کا اسلوب اچھا ہونا ضروری ہے، جن مضامین کی ضرورت ہے ان مضامین پر دسترس حاصل کرنا ضروری ہے، فرق باطلہ کے بارے میں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارا مرکز دارالعلوم دیوبند نے اس کے لیے محاضرات شروع کیے، مستشرقین کا تعارف پر محاضرات ہے، اسی طریقے سے بریلویت، رضا خانیت اور جتنے بھی فرقے ہیں، تو کام ہو رہا ہے، مگر ہمارے اندر مطالعے کا ذوق باقی نہیں رہا، اصلاح باطن کی طرف ہماری توجہ باقی نہیں رہی، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کے بجائے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم معاون بنے، معارض نہ بنے، دین کا کام کرنے والے معاون بنے، معارض نہ بنے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بزرگان دین، کہ ہی اور بھی کا جھگڑا ہے، ہی اور بھی کا جھگڑا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہر دین کا کام کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہی دین ہے، وہ کہے یہ بھی دین ہے۔ مدرسے والا سمجھے یہ بھی دین ہے، تبلیغ والا سمجھے یہ بھی دین ہے، خانقاہ والا سمجھے یہ بھی دین ہے، لیکن اگر تبلیغ والا کہے گا کہ یہی دین ہے تو جھگڑا ہی جھگڑا، مدرسے والا کہے گا یہی دین ہے تو جھگڑا ہی جھگڑا۔ بہرحال ہمیں اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، سب جگہ پر ٹریننگ ہوتی ہے، اور ٹریننگ کے ذریعے سے اساتذہ کو کون سا مضمون کیسے پڑھانا وہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمارے رابطہ مدارس اسلامیہ کے فارم سے جو کام ہو رہا ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر ایک کی ٹریننگ دی جائے اور اپڈیٹ کیا جائے۔ جیسے ہر چیز دنیا میں اپڈیٹ ہو رہی ہے، ہم بھی اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کریں، اور اس طرح سے ہم فکر کے ساتھ۔ اور آخری چیز یہ کہ ہمیں اذکار مسنونہ اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر فتنوں کا ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں سوائے دعا کے کوئی چیز اس کو فتنے سے نہیں بچا سکتی۔